خرید کے دے رہے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ یعنی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے تاجر تھے اور دین کی کتنی بڑی خدمت دے گئے اور خدمت کر کے چلے گئے، پوری کی پوری امت ان کی کیا ہے، احسان مند ہے۔ تو لہذا مال جو ہے بھائی دین میں رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی تنگ دستی میں ہوتا ہے تو تنگ دستی میں ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی کیا ہو جاتا ہے، مرتد بھی بن جاتا ہے، ٹھیک۔ اور ایک حدیث بھی ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ آدمی کو رزق حلال تلاش کرنے کا کیا ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ رزق مفتی احسان صاحب ایک دارالوقف کے استاد ہیں، تو وہ بھی مال کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ آج کل جو ہماری تبلیغ جو چلتی ہے، آج مروجہ جو تبلیغ ہے، اس نے لوگوں کی ذہنیت کو ایسا بنا دیا مال کی طرف سے، دنیا 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 دنیا۔ تو بھائی بنفس نفیس مال خراب نہیں ہے، مال کمانا غلط نہیں ہے، حلال طریقے سے جتنا ہو سکے آدمی کو اتنا مال کمانا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ آج مسلمان جو ہے سب سے زیادہ کیا ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مالی اعتبار سے کون مضبوط ہے؟ یہودی مضبوط ہیں، ان کے پاس اچھا خاصا مال ہے تو پوری دنیا ان کی واہ واہ کر رہی، ان کی واہ واہ کر رہی۔ اگر آپ کو والدین کی خدمت کرنی پڑ رہی، والدین گھر میں بیمار ہو گئے تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ مال کی ضرورت پڑے گی۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ مال کی ضرورت پڑے گی، پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ آج کیا چل رہا ہمارے لباس کو دیکھ کر کے، یعنی علماء حضرات کے لباس کو دیکھ کر کے لوگ ایک دم سمجھ جاتے ہیں کیا ہیں، فقیر ہیں، یہ محتاج ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں کوئی سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں ٹھیلے وغیرہ پہ، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی کیا ریٹ دیا؟ تو وہ کہتا ہے بھائی اور کے لیے تو ہم نے 100 روپے دیے لیکن ہم آپ کو 90 روپے لگا دیں گے۔ گویا کہ اس نے ہمیں کیا سمجھ لیا؟ حقیر سمجھ لیا، ٹھیک۔ ایک تو اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے 90 روپے لگا لیے، جبکہ ایسا کرتے نہیں وہ، ٹھیک۔ مہنگا مال دیں گے، اگر کسی اور کو 80 دے رہے تو ہمیں 90 بتا کے ہم پہ احسان۔ دوسری چیز کہ مال خراب بھی دیں گے، مال خراب بھی دیں گے۔ تو جو ہمارا لباس ہے نا، ہمارا لباس یہ ایک ایسی پوشاک بن گئی کہ دنیا دور سے دیکھتے ہی پہچان جاتی ہے کہ بھائی ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پیسہ کمانا ہے حلال طریقے سے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ مالی اعتبار سے کیا ہونی چاہیے، اچھی حالت ہونی چاہیے۔ قرآن و حدیث میں بار بار کئی جگہ پر زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے تو فرمایا نا کہ بھائی آدمی کیا ہوگا، جب مالدار ہوگا تبھی تو زکوٰۃ دے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ دینے والا ہاتھ کیا ہے، لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو اتنی زیادہ مال کی اہمیت ہے، اس کے باوجود ہمارے ذہنوں کے اندر صرف اتنا بیٹھ گیا کہ بھئی جو مسجد سے مل گئی تنخواہ اس پہ ہمیں گزارا کرنا، جو مدرسے سے مل گئی اس پہ گزارا کرنا۔ نہیں بھائی، ہمیں جو ہے مسجد مدرسہ ہمارا کمانے کا ذریعہ ہے ہی نہیں، ہمیں دوسری لائن اختیار کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری لائن اختیار کرنی ہمیں چاہیے۔ اب تجارت میں ہمیں بڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تجارت میں بڑھنے کے لیے ہمیں تجارت کو سیکھنا پڑے گا۔ کسی بھی لائن میں ہم جائیں گے، کوئی سی بھی لائن میں، کسی بازار میں ہم کیا کریں گے؟ انٹری کریں گے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بتایا طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کیا کہ انسان پہ کیا ہے، ہر مسلمان پہ ضروری ہے کہ رزق حلال کو کیا کرے، تلاش کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو تاجر آتے تھے نا، تاجر تجارت کرنے کے لیے، تو حضرت عمر کیا ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے کہ وہ درے سے مار لگاتے تھے، کسے؟ من یقعد فی السوق وهو لا یعرف الاحکام، یعنی کہ جو بازار کے احکام کو نہ جانتا ہو اس کو درے سے مارتے تھے۔ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جب تجھے بازار کے احکام، بازار سے تو واقف نہیں، اس کے چال چلن سے واقف نہیں ہے، تو بغیر سیکھے کیوں آ کر کے بیٹھ گیا؟ بغیر سیکھے آ کر کے بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ بغیر سیکھے آ کر کے اگر بیٹھے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے حرام کا مرتکب ہوگا، حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو کسی بھی لائن میں آپ کام کر رہے ہیں تو اس کام کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ ہے لا یقعد فی سوقنا من لا یعرف الربا، کہ جو ہمارے بازار میں بغیر سیکھے بیٹھ جائے، بغیر سیکھے یعنی کہ بازار کی جو اہمیت ہے یا بازار کے جو چال چلن ہے اس کو نہ جان پائے، تو کیا ہوگا؟ ربا یعنی کہ حرام کھانے والا، اور اسی طریقے سے حرام کے اندر ملوث ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آم بھی آپ خریدے جا رہے ہیں نا، تو آپ کو پہلے سیکھنا پڑے گا کہ بھائی آم جو ہے کون سا اچھا ہوتا ہے، کون سا برا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ جو ہے یہ ایک بازار ہے، ٹھیک ہے نا، شیئر مارکیٹ بھی کیا ہے؟ ایک بازار ہے۔ تو اسے بھی اگر ہم بغیر سیکھے کریں گے تو اس کے اندر ہم کیا ہو جائیں گے؟ حرام میں ملوث ہو جائیں گے، ہم حرام میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو اسی کے تحت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شیئر بازار کو سیکھنا چاہیے۔ اب رہا شیئر بازار کیا ہے؟ بھائی شیئر بازار جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہے، البتہ اس کا نام اب چینج ہو گیا۔ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی اور اسی طریقے سے سیرت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کیا لے کر جاتے تھے؟ مال لے کر جاتے تھے، اللہ کے رسول اسے بیچتے تھے۔ مال کس کا؟
پیسہ کس کا؟ حضرت خدیجہ کا۔ کام کون کر رہے؟ اللہ کے رسول۔ تو اسی طریقے سے شیئر مارکیٹ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، شیئر مارکیٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، اس پیسے کو لگا کر کے اس کو پروفٹ وغیرہ کمانا کون کام کرتا ہے؟ کمپنی اس کام کو کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے اور پھر پروفٹ کس کو دیتے تھے لے جا کر؟ حضرت خدیجہ کو۔ پھر آپ کو جو حصہ بنتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے کمپنی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، کمپنی کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ لے جا کر کے دیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا تھا پروفٹ، اسی طریقے سے کمپنی ہم کو کیا دیتی ہے، جتنا ہمارا حصہ بنتا ہے اس کے اندر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو شیئر بازار اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ پہلے میں آپ کو شیئر کے لغوی معنی بتا دوں۔ شیئر ہے انگلش کا لفظ، شیئر کے انگلش کا لفظ ہے، اس کے بعد آتے ہیں لغوی حصہ۔ لغوی معنی کیا ہے شیئر کے؟ حصہ۔ اور مارکیٹ یعنی شیئر بازار یا شیئر مارکیٹ، مارکیٹ کے معنی آئیں گے بازار کے، بازار منڈی۔ جس طریقے سے سبزی منڈی ہوتی ہے، بازار ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری دکانیں ہوتی ہیں، کوئی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے۔ اسی طریقے سے شیئر بازار کے اندر بھی کیا ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، شیئر بازار کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو شیئر بازار میں جیسے مثال کے طور پر ٹاٹا موٹرز ہے، کیا ہے، ٹاٹا موٹرز کمپنی ہے اور اس کا اتر پردیش میں ایک کارخانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتر پردیش میں تو اس کا کارخانہ ہے، لیکن وہ کیا چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ بھئی میں جو ہے ایک اپنی شاخ راجستھان میں بھی کھولوں، کہاں، راجستھان میں بھی کھولوں۔ اب جو ہے مثال کے طور پہ اسے کئی ہزار کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی، ظاہر سی بات ہے، لیکن چونکہ ہم بڑا حساب نہیں لیں گے، چھوٹا حساب لیں گے۔ مثال کے طور پہ اسے راجستھان میں اسے کھولنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، کتنے، 100 روپے کی ضرورت پڑی، 100 روپے کی اسے ضرورت ہے، یعنی 100 روپے اس کے لگیں گے۔ اب 100 روپے میں سے جو ہے 50 روپے تو کمپنی کے پاس ہیں، 50 روپے تو کمپنی کے پاس میں ہے۔ اب 50 روپے کی اسے ضرورت پڑی، ٹھیک ہے۔ پوری مالیت کتنے کی، یعنی کہ پوری کی پورے کام کرنے کے لیے اسے 100 روپے کی ضرورت پڑے گی۔ اب 50 روپے کمپنی کے پاس میں ہے۔ اب کمپنی کے پاس دو راستے ہیں کہ 50 روپے یا تو کیا کرے، بینک سے لون لے، بینک سے 50 روپے لون لے۔ دوسرا راستہ کیا، دوسرا راستہ یہ ہے کہ بینک سے لون نہ لے بلکہ کس کے پاس جائے، عوام کے پاس میں آئے اور ان سے 50 روپے لے۔ اب اگر بینک سے 50 روپے لے گی تو ظاہر سی بات ہے بینک تو کیا لے گا، لون لے گا، یعنی بیاج لے گا بہت زیادہ۔ تو پھر جو پروفٹ ہوگا، جو کمائی ہوگی تو بینک میں چلی جائے گی، ساری ساری بیاج دیتی رہے گی کمپنی۔ تو اس نے دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ عوام کے پاس آئے اور عوام سے کہا کہ بھائی آپ کیا کریں، ہمارے اندر حصے داری لیں، ہمارے اندر حصے داری لیں۔ تو ان 50 روپے کو اس نے کیا کام کرا، ان 50 روپے کو 10 جگہ بانٹ دیا، یعنی 5 روپے کا ایک شیئر کر دیا۔ تو لہٰذا جو آدمی، کسی نے 2 لیے، کسی نے 10 لیے، کسی نے 20 لیے، جتنے بھی شیئر لے گا اس کی اتنی حصے داری اس کے اندر بن جاتی ہے۔ تو مارکیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کی اتنی سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اصل سبق جو ہے وہ کل سے شروع ہوگا، ہمارا کل سے شروع ہوگا۔ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی معلوم بھی نہیں کہ کس طریقے سے ہمیں جوائن ہونا ہے، کس طریقے سے ان کے میسج پہ میسج آ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے کیا کسی پہ ID وغیرہ بنانی نہیں آتی۔ تو آج جو ہے ہمارا صرف اتنا تھا کہ شیئر مارکیٹ کو سیکھے بغیر اس کے اندر انٹری کرنا، یعنی کہ اس کے اندر کام کرنا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول کیا ہے کہ آپ حضرت عمر کیا کرتے تھے کہ جو بغیر سیکھے ان کے بازار میں کام کرنے کے لیے آ جاتا تھا تو اسے درے سے مارتے تھے، درے سے مارتے تھے، اس لیے کہ اگر بغیر سیکھا ہوگے تو ایک تو حرام کی مرتکب ہو سکتے ہو، دوسری چیز نقصان بھی تو اٹھانا پڑے گا نا، نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجروں کو دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ بھائی کسی صحابی نے کیا کرا، اس کے اندر نوکری کری، انہوں نے کسی کا نہیں، ہر کسی نے تجارت کری، ہر کسی نے کیا کی، تجارت کی ہے۔ تجارت کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ معلوم نہیں کہ ایک دن میں کتنا پروفٹ ہو جائے، کتنا لاس ہو جائے، کتنا کیا ہو جائے۔ نوکری کے اندر ہر چیز کیا ہوتی ہے، منتخب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب میں آپ کو بتلا دوں، جب کل سبق ہوگا، کل تو ہونے کا نہیں سبق، آپ سنیے گا۔ ابھی چونکہ بہت سارے ساتھی آئے ہیں، بہت سارے ساتھی کیا ہیں، نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک کیا اینجل ون ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ 3 4 5 ساتھیوں نے غالباً ابھی تک کیا ہے صرف۔ تو اس لیے میں اس کے اندر گروپ کے اندر لنک کیا کر دوں گا، شیئر کر دوں گا اینجل ون کا۔ اور جن ساتھیوں نے اینجل ون ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیا ان کو دھن ایپ کا لنک بھی میں بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو انہیں کیا کرنا ہے، دھن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ان 2 ایپ کے اندر آپ کو انشاءاللہ کام کرنا سکھایا جائے گا۔ البتہ صرف آپ کو 2 ایپ نہیں پڑھائے جائیں گے بلکہ تمام شیئر مارکیٹ کی اصطلاح پڑھائی جائے گی۔ آپ جون سے ایپ میں کام کرنا چاہیں گے اس میں کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ جب اگلے سبق میں آپ بیٹھیں گے تو اگلے سبق میں آپ کو جو ہے اپنے ساتھ میں ایک تو کاپی اور قلم ضرور لے کے بیٹھنا، آپ کو کاپی اور قلم لے کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم کیا پڑھیں گے، میں آپ کو بتلا دوں آج کے سبق میں کہ ہم پڑھنے والے کیا ہیں،
ٹھیک ہے، 1 منٹ رک جائیے گا. یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا کہ ہم بنیادی اصطلاحات پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا، پہلے میں کورس کا آپ کو تعارف کرا دوں کہ کورس کے اندر ہم کیا کیا پڑھیں گے. تو سب سے پہلے دیکھیے گا بنیادی اصطلاحات اردو میں، یعنی جو انگلش میں لفظ ہیں ان کو اردو میں ٹرانسفر کر کے آپ کو پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس چیز سے تو آپ بالکل نہ گھبرائیں کہ ہم پہ انگلش نہیں آتی تو ہم کیسے سمجھائیں گے. ہر چیز سمجھیں گے آپ، ہر چیز سمجھیں گے. آپ نے قرآن کو سمجھ لیا، پوری دنیا کو سمجھ لے گویا کہ. ٹھیک ہے نا، تو آپ کو اس چیز سے گھبرانا نہیں کہ انگلش میں بھائی، یا جیسے مثال کے طور پہ ہم نے کیا بتا دیا آپ کو، شعر کے لغوی معنی میں نے بتلا دیا کہ شعر کے لغوی معنی حصے کے آتے ہیں، مارکیٹ کے معنی بازار کے آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک لفظ آئے گا ایکویٹی کے معنی بھی کیا آتے ہیں، حصے کے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ ہر لفظ کی آپ کے سامنے وضاحت اردو میں کی جائے گی. ٹھیک، دوسری چیز کیا ہے، دوسری شعر کا فنڈامنٹل چیک کرنا. فنڈامنٹل کیا چیز ہوتی ہے، انشاءاللہ جب آپ آگے سبق پڑھتے رہیں گے ہر چیز آپ کے سامنے آتی رہے گی. آپ کو ابھی تو عجیب سا لگ رہا ہوگا بس شعر کا فنڈامنٹل، بھی پتہ نہیں فنڈامنٹل کون سی بحث کا نام ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے فنڈامنٹل کے بعد میں چارٹ کا ٹیکنیکل جائزہ. تو ٹیکنیکل کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو یہ بھی آپ کو ابھی صرف ایک ذہن میں خاکہ بنا لو کہ ہمیں یہ چیز پڑھنی ہے. اب ہے کیا بلایو، ٹیکنیکل کو کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے. انشاءاللہ آپ اس چیز سے بالکل بھی نہ گھبرائیں. آپ کے بالکل ایک ایک لفظ کیا آئے گا، سمجھ میں آئے گا. اس کے بعد میں ہم کیا پڑھیں گے، شعر کا منتخب کرنے کا طریقہ، یعنی شعر جو ہم شعر لے رہے تو اس کو کس طریقے سے ہم منتخب کریں گے. اس کے اندر کون کون سی چیز ہم دیکھیں گے، کینڈل اسٹک دیکھنا یا چارٹ پیٹرن دیکھنا یا کون سا اس کے اندر انڈیکیٹر لگانا، یا اسی طریقے سے ہمیں یعنی کہ ہر چیز اس کے اندر آپ کو. اب آپ کے سامنے میں نے اتنے سارے نام لے دیے، مثال کے چارٹ پیٹرن آپ کو بھائی آپ پتہ نہیں کون سی بلا کا نام لیتا ہے چارٹ پیٹرن، یہ کیا ہو چارٹ پیٹرن ہے، کینڈل پتہ نہیں کیا چیز کہہ دی کینڈل. ٹھیک ہے، تو آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، انشاءاللہ ہر چیز کی بالکل اردو میں وضاحت کی جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو آپ اس سے بالکل بھی نہ گھبرائیں. اس کے بعد میں ہم کیا پڑھیں گے، اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے کینڈل اسٹک پیٹرن. ٹھیک، کینڈل اسٹک پیٹرن بھی کیا ہوگا، تو اس سے بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر منافع کی حکمت عملی، یعنی کیا بھائی مارکیٹ کا ہم سیکھ لیں گے تو سیکھنے کے بعد میں ہمارا کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ ٹھیلے پہ سامان لینے کے لیے جاؤ گے نا اور کوئی کہے گا کہ اللہ 90 میں دے رہا، تو پھر جب آپ کی جیب میں پیسہ ہوگا تو آپ کہوں گا پر 90 میں نہیں، الو کے پٹے جتنا سب کو دے رہا اتنا ہمیں دے، ہمیں تو کم سمجھ رہا. ٹھیک ہے نا، تو جب جیب میں پیسے ہوں گے تو انشاءاللہ ہر کام ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں ہم کیا دیکھیں گے، حلال و حرام، یعنی کمپنی حلال ہے یا حرام ہے، کس طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، کس طریقے سے نہیں دیکھا جاتا. تو ٹھیک ہے، آج کا صرف اتنا سبق ہے. کل جو ہے کل کلاس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کل بھی نہیں ہوگی اور جمعرات میں انشاءاللہ چھٹی رہا کرے گی. ٹھیک، آپ کو اگر آواز پہنچ رہی ہو تو آپ کے پاس میں ابھی لنک شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اینجل ون کا بھی اور دھن ایپ کا بھی. جنہوں نے اینجل ون ڈاؤن لوڈ کر لیا وہ دھن ایپ ڈاؤن لوڈ کرے. دھن جو ہے وہ اگر کسی کی آئی ڈی نہ بن پائے کل تو یاد رکھنا دھن ایپ غالباً 3 دن لے جاتا ہے چلنے کے لیے. کتنے دن؟ 3 دن لے جاتا ہے وہ پورے کے پورے مکمل چالو ہونے میں. تو اس لیے اپنے کل سے جو ہے 2-3 دن رہیں گے انشاءاللہ. جمعے میں کلاس ہوگی اور جب جمعے میں کلاس ہوگی تو ہر ساتھی اپنے ساتھ میں کاپی پینسل لے کر کے بیٹھے. ٹھیک، آپ کو یہ سبق جو ہے ہلکے میں نہیں لینا. آپ کو یہ سبق کیا نہیں کرنا، ہلکے میں نہیں لینا. اور اس چیز سے بھی نہیں گھبرانا کہ بھئی ہماری سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا. آپ کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آئے گا. اور اگر نہیں آتا تو آپ کو باضابطہ ویڈیو بھی دی جائے گی سبق کی، آپ دن میں 1000 دفعے دیکھیں. ٹھیک ہے، اور میں ویڈیو کے تعلق سے ایک بات اور کہہ دوں، وہ ویڈیو جو دی جائے گی نا آپ کو وہ امانت ہوگی بھائی، وہ امانت ہوگی. آپ تو اسے 1000 دفعے دیکھیں لیکن اس کا لنک آپ کسی دوسرے کے پاس شیئر نہیں کر سکتے، آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج جو ہے ہماری بس یہی بات ہوں گی. اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو سوال کر سکتا ہے.